دو قسم کے افراد ہیں جو کل کو قیامت میں بہت زیادہ پشیمان ہوں گے، ایک بزنس مین، ایک حضرت عالم۔ بزنس مین پریشان ہوگا کہ اب کماتے ہوئے میں نے غور نہیں کیا، دقت نہیں کی حلال و حرام کے سلسلے میں، اور میں جہنمی ہو گیا، اور میرے بعد آنے والوں نے اسی پیسے کا وہی پیسہ جو کمایا میں نے اس کا صحیح یوٹیلائز کر کے وہ سب کے سب جنتی ہو گئے۔ اسی طرح سے عالم، باتیں بڑی خوبصورت کی میں نے لیکن خود عمل نہیں کیا تو جہنمی ہو گیا، اور جنہوں نے اس پر عمل کیا وہ صف کا کیا معنی ہے میرے بھائی؟ صف تو اردو زبان کا، ہاں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ہاں نہ کوئی رہا، مجھے چونکہ اشعار اتنے اچھی طرح سے یاد نہیں ہوتے، نہ کوئی رہا بندہ، ہاں نہ کوئی بندہ نواز، ہاں بھائی ایک ہی صف میں، یہ صف جو ہے وہ یہی عربی والا صف اردو میں، بس فے کے اوپر ایک تشدید بھی ہے، ہم پروناؤنس بھی صحیح نہیں کرتے، الصف۔ قرآن کریم کا بات آ گئی ہے تو یہ مطلب بھی سنیں، خوبصورت ہے، وہ افراد کے جو اس بات پر عمل کرنا چاہیں واقعاً پروردگار متعال پسند فرماتا ہے کہ یہ سورہ اور اس جیسے چند سورے روزانہ چاہنے والا تلاوت کرے۔ یہ اس روایت کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر، اللہم صلی علی۔ ساتھ ہے میرے؟ کیوں مجھے آج محسوس ہو رہا ہے کہ آپ تھوڑے سے پریشان سے لگ رہے ہیں؟ ہاں جی میرے بھائی، خب صف قرآن کریم کا 61واں سورہ ہے، شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ سبح للہ۔ ہمارے پاس قرآن کے کچھ سورے ہیں ان کا نام ہے مسبحات۔ کیا نام ہے؟ مسبحات، جس سے آپ تسبیح کا ورڈ ہے مسبحات، یعنی تسبیح سے شروع ہونے والے سورے۔ معصوم فرماتے اگر کوئی مومن سونے سے پہلے مسبحات کی تلاوت کرے اور پھر سوئے تو اللہ کی جانب سے اس کے لیے دو تحفے ہیں، ایک وہ اس دنیا سے نہیں جائے گا مگر یہ کہ قائم آل محمد عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم کو درک کر پائے گا کہ تمام ان مجالس کا اہم ترین مقصد کیا ہے؟ ہمیں اپنے آپ کو مولا و آقا وارث سید الشہداء کے لیے آمادہ کرنا چاہتے ہیں، درک کر پائے گا۔ اور فرمایا اگر اس کا انتقال ہو جائے، یعنی یا اس دنیا سے نہیں جائے گا مگر یہ کہ آخری محمد کو درک کرے گا، عزیزو میرا ساتھ دیجئے گا، اگر اس دنیا سے چلا گیا فی جوار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، اور اگر اس دنیا سے چلا گیا تو اللہ کے رسول ختمی مرتبت کے جوار میں پروردگار متعال اسے قرار دے گا۔ یہ مسبحات کون کون سے سورے ہیں عزیزو؟ بعض علماء نے ذکر کیا 7 سورے، آپ ان 2 سوروں کو چھوڑ دیں، جس میں سے ایک سورہ اسراء یا بنی اسرائیل ہے، قرآن کریم کا 17 نمبر کا سورہ جو سبحانہ سے شروع ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیں، یا اسی طرح سے ایک سورہ اعلیٰ ہے جو سبح سے شروع ہوتا ہے، قرآن کریم کا 87 نمبر کا سورہ، ٹھیک ہے، اپنی عقلوں کو جلا بخشنے کے لیے، حافظے کو قوی رکھنے کے لیے اچھا سورہ ہے، لیکن خدا را قرآن کے سوروں کے ساتھ یہ سلوک نہ کریں، قرآن کے سورے محافظ دین ہیں، ہاں عقل کو جلا تو عزیزو ہاں قدم قدم پر مل جاتی ہے، لہٰذا ایسا بسا اوقات برتاؤ نہ کرے کہ اس سورے کے پڑھنے سے رزق بڑھ جاتا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس سورے کے سمجھنے سے کئی زیادہ رزق بڑھ جاتا ہے، کئی زیادہ رزق بڑھ جاتا ہے۔ لہٰذا فرمایا گیا کہ 5 سورے ایسے ہیں، یہ 2 سوروں کو چھوڑتے ہوئے کہ جو سورہ مسبحات کہلاتے ہیں۔ خوب یہ 3 سورے، سورہ حدید، سورہ حشر اور سورہ صف، ابھی پوچھوں گا میرے بھائی، ہاں میرے ساتھ دیجئے گا، یہ تینوں سورے شروع ہوتے ہیں سبحہ سے، 57، 59، 61، اور 2 سورے ایسے ہیں جو یسبحو سے شروع ہوتے ہیں، ایک سورہ تغابن 64 نمبر کا سورہ اور دوسرا سورہ تو ہر ہفتے پڑھتے ہیں، سورہ جمعہ سورہ نمبر 62، 57، 59، 61، 62 اینڈ 64، پہلے 3 سورے سبحہ سے، بعد والے 2 سورے یسبحو سے۔ آپ آج جا کر اگر فقط بغیر سمجھے بھی انسان پڑھے، میرا نہیں خیال 15 منٹ سے زیادہ لگیں گے، یہ 5 سورے انسان پڑھ کر سوئے اور کوشش کرے ہر روز ایک آیت کے ترجمے پر غور کرے، انشاءاللہ 2 مہینے 8 دن گزریں گے نہیں، جس طرح سے یہ سورے اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، میں اور آپ اور ہمارا پورا کا پورا وجود اللہ کی تسبیح کرے گا۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی صلی علی صف، آ جائے صف، یہ تو ہاں آپ کی توجہات کو مبذول کرنے کے لیے اور خوبصورت باتیں تھیں کہ بہرحال انسان ان چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ صف کا کیا معنی ہے؟ گروہ، پہلی صف، یعنی جس میں چند افراد ایک خاص ڈیزائن کے ساتھ ایک خاص نہج پر کھڑے ہوئے ہیں، اسے کہا جاتا ہے صف۔ خوب جب بھی کسی سورے کا نام آپ کے کانوں سے ٹکرائے، دوسرا سوال یہ پہلا یہ سوال ہونا چاہیے اس سورے کا نام کیا ہے اور اس کا معنی کیا ہے،
ٹھیک ہے میرے بھائی، یہ معنی ہو گیا انہیں گروہ، چند افراد کا ایک ساتھ ایک خاص نہج ایک خاص مقصد کی خاطر جمع ہونا۔ دوسرا سوال، اس سورے کو صف کیوں کر کہا گیا؟ قرآن کریم کی آیت، اس سورے کی آیت نمبر ظاہراً 4 کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سورے کا نام سورہ صف قرار دیا گیا ہے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ پروردگار پسند کرتا ہے کہ اس کی راہ میں ہواری، اس کی راہ میں پاکیزہ افراد مل کر، ساتھ دیجئے گا، مل کر اس کی راہ میں، توجہ کیجئے گا عزیزوں، ان اللہ یحب، اللہ پسند فرماتا ہے، الذین یقاتلون، انہیں کہ جو لڑتے ہیں 2 شرطوں کے ساتھ، ایک فی سبیل اللہ، اپنے لیے نہیں اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں۔ غزوہ احد سے ایک آدمی واپس آیا، خواتین نے کہا کیا لڑ کے آیا ہے؟ لوگوں نے کہا کیا ماشاءاللہ جان بازی، اور کس طرح سے جو ہے وہ کیا اپنی جان کی بازی کر کے آیا ہے؟ کہنے لگا چھوڑو یہ ساری باتیں، میں تو اس لیے لڑنے گیا تھا کہ مدینے کی عورتوں نے جو ہے وہ کیا ہے تانے دے دے کر میرے کان بھر دیے تھے، میں نے کہا میں بھی لڑ کے آ جاؤں کہ حد اقل مجاہدوں میں میرا نام بھی ہو۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، لڑنے والوں کو پسند کرتا ہے 2 شرطوں کے ساتھ، ایک اس کی راہ میں لڑیں، اس کی خاطر لڑیں، اس کے اہداف کو مد نظر رکھیں، 2 صفا، تنہا لڑو گے عزیزوں مولا کے ظہور کے اسباب کی فراہمی نہیں ہوگی، مل کر لڑنا ہے، مل کر اپنے معاشرے کو کھڑا کرنا ہے۔ ہم سب کے سب ایک کشتی کے مسافر ہیں، اگر اپنی جگہ کو میں اور آپ بہت اچھا بنا لیں عزیزوں تو یہ میرے اور آپ کی بھول ہے کہ یہ کشتی جو ہے وہ اپنے مقصد پر پہنچ جائے گی۔ اچھا بنگلہ ہے، اچھا کاروبار ہے، ہاں بیگم بچے نوکر چاکر، ہماری تو زندگی بہت خوبصورت ہے، ہمارے گھر میں تو گیس ہے، ہمارے یہاں تو لائٹ ہے، ہمارے یہاں تو پانی کی فراوانی ہے نہ میرے بھائی، ہم سب کے سب ایک کشتی کے مسافر ہیں۔ جب وہاں پر کسی شخص کے بیٹھنے کی جگہ پر سوراخ ہوگا، وہ پانی جب وہاں سے کشتی میں آئے گا تو مجھے بھی تباہ و برباد کر جائے گا۔ علی کا چاہنے والا اتنی مختصر سوچ کے لیے دنیا میں نہیں آتا، میری زندگی، میرے بیوی بچے، میرا کاروبار، نہ مل کر میں نے اور آپ نے اس سلسلے میں کوشش کرنی ہے۔ زمانے کے امام کا یہ فرمان ہے، عجل اللہ تعالی فرجہ شریف، ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اللہم صلی علی محمد۔ اگر ہمارے شیعوں نے مل جل کر، توجہ کیجئے گا، مل جل کر جو عہد ہم سے کیا تھا اس کے پورا کرنے میں مل جل کر، سب نے مل کر اس عہد کو پورا کیا ہوتا، ہمارا ظہور مؤخر نہ ہوتا۔ شیخ مفید تو گزرے ہیں، شیخ بہائی تو گزرے ہیں، علامہ ہلی تو گزرے ہیں، مقدس اردبیلی گزرے ہیں عزیزوں، آج کے زمانے میں امام خمینی علیہ الرحمہ گزرے ہیں، آج کے زمانے میں برجستہ شخصیات آیت اللہ خامنائی اور آیت اللہ سیستانی کی صورت میں موجود ہیں۔ مولا کا ظہور کیوں کر نہیں ہوتا ہے؟ یہی سبب ہے، علماء کرام فرماتے ہیں، گزشتہ دوسری تقریر میں جو افراد میرے ساتھ تھے، کوئی آپ سے پوچھے تشہد پڑھ کے دکھائیں، آپ کیا کہیں گے؟ جیسا میرا مجتہد کہے گا ویسے میں تشہد پڑھوں گا۔ ٹھیک ہے میرے بھائی؟ دوسرا سوال کیا تھا وہاں پر؟ کوئی آپ سے کہے گا خون کا پرسہ دینا کیسا ہے؟ جیسا میرا نائب امام کہے گا ویسے میں۔ آج میں ایک دوسرے، ابھی تک یہ تھا کہ آپ نے اپنے اپنے نائب امام کو فالو کرنا اور کوشش کرنا ہے اس معاشرے کے بناوٹ میں آپ نے ان کو فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ علماء کرام اس نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، جو بہت اہم نقطہ ہے، توجہ چاہتا ہوں، ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر، اللہم صلی علی وآل محمد وعجل فرجہم۔ اگر فرض یہ ہے کہ اس معاشرے نے مکمل طور پر سدھرنا ہے، معاشرے نے سدھرنا ہے، فرد نے نہیں، گھرانے نے نہیں، معاشرے نے سدھرنا ہے، اور دوسری طرف سے آ جائیے میرے ان 2 سوالات کا جواب دیجیے۔ آیا مولا آقا جب ظہور فرمائیں گے تو اس کائنات کو جو کہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی، میں نے پہلا اشرہ اسی موضوع پر پڑھا تھا، 70,000 افراد یا 1.5 لاکھ افراد امام جو ہے وہ تہ تیغ کریں گے، وہ کہ جو کافر ہیں اور جنہوں نے صراط مستقیم پر رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی ہیں۔ میرے اس سوال کا جواب دیجئے، امام اس عالم کو جو کہ عدل و انصاف سے بھرنے والے ہیں، معجزاتی طور پر اس امر کو بجا لائیں گے یا ظاہری اسباب پر بھروسہ کرتے ہوئے؟ ظاہری اسباب پہ بس میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو آہستہ آہستہ آمادہ کرنا ہے۔ آج کا زمانہ کیسا ہے؟ کاروبار اپنے سگے بھائی کو انسان نہیں دیتا ہے، بخار نہیں دیتا ہے میرے بھائی، تو یہ پورا جہان مولا آقا کے لیے کیسے سرنڈر ہوگا؟ کچھ افراد نے اپنے آپ کو آمادہ کرنا، یہی سبب علماء کرام فرماتے ہیں چاہتے نہ چاہتے زمین کے خطوں پر، چھوٹے چھوٹے خطوں پر پاکیزہ حکومتوں نے قائم ہونا ہے، کہ یہ حکومتیں آہستہ آہستہ کیا کریں گی؟
بولیے مولا کی اس جہانی حکومت کے لیے زمینہ ساز ہیں، اسباب کی فراہمی کریں گی. جب چھوٹی حکومت قائم ہوتی ہے، آپ دیکھیں جب تک آپ کے پاس آپ امام بارگاہ کے اگر ٹرسٹی رہے ہیں یا کوئی آپ نے سوشل کام کیا ہے، جب تک نہیں کیا ہوتا ہے سوچ کچھ ہوتی ہے. یہ جتنے اسٹیٹ سیکرٹری صاحبان ہیں ان سے پوچھ لیں کتنا مشکل کام ہے، یہ آسان کام نہیں ہے. جب تک ادھر بیٹھے ہیں ہزاروں سلوات ان کو سنا رہے ہوتے ہیں، جب آ کر ایک مرتبہ یہ کام خود کرنا ہوتا ہے کہ الف کی بھی سننی ہے، بے کی بھی سننی ہے، اس کو بھی مد نظر رکھنا ہے، پھر پتہ چلتا ہے آٹے دال کا بھاؤ. اتنا آسان نہیں ہے عزیزو اجتماعی کام کرنا. آپ ایک چھوٹی سی سبیل محرم میں لگاتے ہیں، سارے لوگ آپ کو درود و سلام کہہ کے جاتے ہیں، 4 لوگ صلواتیں سنا کر جاتے ہیں، کتنا مشکل ہے. تو اجتماعی کام آسان نہیں ہے. فرمایا چھوٹی چھوٹی یہ حکومتیں قائم ہوتی چلی جائیں گی، اس میں فائنینشلی پریکٹس ہوگی، فزیکلی وار میں جو ہے وہ لوگ اپنے آپ کو آمادہ کریں گے، ثقافتی یلغار کا مقابلہ کریں گے، آہستہ آہستہ لوگ اپنے آپ کو مولا و آقا کے لیے آمادہ کرتے چلے جائیں گے. بس اس حوالے سے ایک اہم ترین پیغام یہ ہے کہ جہاں آپ اپنے مرجے کو فالو کریں وہاں انقلاب اسلامی اور خصوصیت سے. بہرحال کیوں؟ اس لیے کہ یہ چھوٹی حکومت کیا کر رہی ہے، آج اس سے ملاقات، کل کو اس سے ملاقات، آج دشمن کے اس حملے کا جواب. رہبر معظم انقلاب اس وقت ریگولر بیسس پر حتیٰ انقلاب کے زیر سایہ زندگی بسر کرنے والوں سے کہہ رہے ہیں دیکھو دشمن کا ایک اہم ترین حملہ ہے مایوسی، مسلمان کو مایوس کر دے. انقلاب کے زیر سایہ زندگی بسر کرنے والوں کو مایوس کر دے. انقلاب نے تمہیں دیا کیا ہے، فائدہ کیا ہوا سوائے نقصان. وہاں یہ کہ تمام مسلم ممالک حتیٰ تھرڈ ورلڈ کی جو کنٹریز ہیں اس کو اٹھا کے دیکھ لیں، جتنا انفراسٹرکچر اس وقت انقلاب اسلامی نے مضبوط بنایا ہوا ہے، ہمارے پاس کون سی چیز اپنی ہے؟ ذلیل و رسوا کیا ہوا ہے عزیزو، اپنے پیروں پر کھڑے ہو، اپنے بچوں کے لیے چھوٹ. اتنا آسان نہیں ہے عزیزو، چھوٹا ہدف نہیں بنا ہے کہ میرا بزنس ہے، میں نے لاکھوں کروڑوں کمائے، بس میرا بچہ بھی ہے. نہ سوچے امام کے لیے یہ کیسے ہیلپ فل ہو سکتا ہے. اس میرا آپ سے سب سے سوال ہے، اس مملکت خدا داد پاکستان کو فقر سے، غربت سے میں اور آپ کیسے نجات دے سکتے ہیں؟ ہزاروں ذرائع عزیزو، ہزاروں طریقے کار ہیں، کوشش کریں گے پروردگار متعال. بس ان مجلسوں کے بس جو چیز اہم ہے اس زمانے میں اپنے رشتے کو اور اپنے رابطے کو زمانے کے امام کے اس نمائندے سے حتیٰ آپ تقلید نہیں بھی کرتے ریگولر بیسس پر رکھیں. میں نے بعض مجالس میں عرض کیا 20 ذی الحجہ کے دن مبلغین سے خطاب کیا ہے، اور مبلغین سے خطاب میں کہا ہے کہ دیکھو ہر عالم کو جو کہ آتا ہے حوزے میں پڑھنے کے لیے مبلغ بھی ہونا چاہیے. یہ منبر عام لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں جانا چاہیے، پڑھے لکھے کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، اور وہ پہلے محقق ہو اور پھر آ کر منبر پہ بات کرے، نہیں کہ تو رٹی رٹائی باتوں کو آ کر یہاں پر سنا دے. مسئلہ آپ جیسے سامعین یا بطور کل عمومی طور پر ہمارے سامعین کا ہے، آپ بات لیتے ہی نہیں ہے. کوئی مجھ سے مجلس سے متعلقہ ایک سوال نہیں کرتا ہے. میری باتوں کو ایسے لیا جاتا ہے جیسے میں قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنا رہا ہوں. کیا ہوگا عزیزوں اگر کسی ایسے معاشرے کو جو ہے وہ کیا کہہ سکتے ہیں جو ہے وہ صحیح ڈاکٹر نصیب نہ بھی ہو، وہ دیکھے کہ بھائی مجھے تو کوئی کچھ بولتا ہی نہیں ہے، ہر ایک احترام دے رہے ہیں. تو دانستہ طور پر اور نادانستہ طور پر اس منبر کی قداست. اب یہ دیکھیں یہ رہبر کا خطاب ہے، اس کو مد نظر رکھیں. افسوس کی بات نہیں عزیزوں، آج اگر مولا آقا کا زمانہ ہوتا تو آیا ہمارا یہ رابطہ ہوتا مولا سے کہ بس مولا نماز کا طریقہ کار، روزے کا طریقہ کار، خمس و زکات دے دیا، اب اپنا کاروبار کرنا چاہتا ہوں. یا مسلسل سنیں گے کہ مولا ایک ایک سے کیا چاہتے ہیں، کیا تقاضا رکھتے ہیں. اگر چاہتے ہیں عزیزوں اپنا رابطہ زمانے کے امام سے مضبوط کرنا، آئیے ان نائبین امام سے خصوصیت سے انقلاب اسلامی سے اپنے رابطے کو مضبوط بنائیے. کچھ نہیں عزیزوں، وہ خطاب کے جو مختلف شعبے حیات سے کیے جا رہے ہوتے ہیں، یہ آخری خطاب علماء کرام سے تھا، اس کا اردو اور انگلش میں ترجمہ بھی ہوتا ہے. کچھ نہیں تو عزیزوں انسان اس ترجمے کو ایک مرتبہ پڑھ لے، ایک مرتبہ سن لے، تاکہ نائب امام سے اپنے رابطے کو انشاءاللہ العزیز مضبوط بنا سکے. دلوں کی بیداری کے لیے ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل. اللہم صلی علی